السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے تقلید کیا ہے اور شریعت کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس قسم کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ بیان کرنے کی جو بنیادی وجہ بنی، سوشل میڈیا پر کئی حنفی بھائیوں سے بات ہوئی تو ان کی بات کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے تقلید سے، تو سمجھا سوچا کہ کیوں نہ تقلید کی حیثیت کے بارے میں اپنے سامعین اور ناظرین کو بتلا دیا جائے کہ تقلید کی حیثیت کیا ہے اور اس کا معانی کیا ہے۔ لفظ تقلید قلد یقلد تقلید، یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، اس کا لفظی معنی ہے پٹا ڈالنا، اور تقلید کی جو معروف تعریف کی جاتی ہے اس کی وضاحت فقہ حنفیہ کی اصول کی مستند کتاب مسلم الثبوت کے صفحہ نمبر 289 پر ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں التقلید العمل بقول الغیر بغیر من حجہ، کہ کسی دوسرے کے قول پر بغیر دلیل کے عمل کرنا تقلید ہے۔ اور دوسری جگہ یوں لکھتے ہیں اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ، یعنی مقلد کے لیے اپنے امام کا قول واجب الاتباع ہے، اپنے امام کے قول کو ماننا اس کے لیے لازم ہے۔ اور تیسری جگہ امام غزالی علیہ رحمہ نے تقلید کی تعریف یوں کی ہے التقلید ہوا قبول قول بغیر بلا حجۃ، کہ تقلید بغیر کسی دلیل کے کسی کے قول کو مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ اور ایک اور کتاب کے اندر علامہ ابن سبکی نے یوں بیان کیا ہے اخذ قول الغیر من غیر معرفت دلیلہ، کہ کسی غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے۔ یعنی یہ مختصر تعریف ہے جو مختلف علماء احناف نے کی ہے کہ تقلید کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ غیر نبی کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لینا، اس پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اس نے یہ مسئلہ کسی حدیث سے ہی اخذ کیا ہوگا، جس کو عرف عام کے اندر تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ہوگی کہ تقلید کی حیثیت کیا ہے۔ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ جب احناف بھائیوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے بھائی تقلید کے بارے میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے، تو جواب گول کر جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ائمہ اربعہ جن میں امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں اماموں میں سے کس امام کی تقلید لازم ہے؟ اگر تقلید ضروری ہے تو پھر تو چاروں کی ہونی چاہیے۔ کسی ایک امام کی تقلید کے وجوب کی وجہ کیا ہے؟ جواب کچھ نہیں ملتا۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک بھائی سے میری گفتگو ہوئی، میں نے اس سے یہ سوال کیا بھائی بتائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد تھے؟ دوسرا سوال میں نے اس سے یہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک قول بیان فرما دیجئے
جس میں امام صاحب نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد میری تقلید کرنا۔ اور تیسرا سوال میں نے ان سے یہ کیا، یہ بتلائیے کہ ائمہ محدثین کس کی تقلید کرتے تھے؟ جواباً انہوں نے امام بخاری پہ الزام لگا دیا کہ امام بخاری شافعی المشرق تھے۔ میں نے ایک اور سوال کیا، بھائی تقلید کہتے کس کے ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کے قول کو مان لینا اور اس کا دفاع کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ میں نے مثال کے طور پہ ایک مثال کوٹ کی کہ تقریر ترمذی میں علامہ محمود الحسن جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، شیخ ہیں، ان کا قول والحق والانصاف للشافعی ایک مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ سچی بات تو امام شافعی کی ہے، نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لہذا امام ابو حنیفہ کی تقلید ہمارے اوپر لازم ہے۔ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں تقلید۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری کے اندر کسی جگہ پہ کوئی ایسا قول نقل کیا ہے کہ سچی بات تو کسی دوسرے امام کی ہے، سچی بات تو اس حدیث کی ہے، لیکن چونکہ میں امام شافعی کا مقلد ہوں اس لیے امام شافعی کی تقلید کرنا میرے لیے لازم ہے۔ خیر کسی سوال کا جواب نہ آیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقلید کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی شرعی حیثیت ہوتی تو قرآن تقلید کا حکم دیتا، صحابہ کرام تقلید کرتے۔ اگر تقلید کی تاریخ کے اوپر غور کیا جائے، 4 صدی ہجری تک تقلید کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تقلید کے حوالے سے 4 ائمہ کرام کا نام لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے چاروں ائمہ کرام کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری میں ہو جاتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 179 ہجری میں ہو جاتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 209 ہجری میں، اور امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کا انتقال 241 ہجری میں ہوتا ہے۔ تقلید کے حوالے سے ائمہ اربعہ کی اقوال روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سب سے پہلے میں جو قول بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے قول کو علامہ ابن عبد البر نے الانتقاء فی فضائل الثلاثۃ الائمۃ الفقہاء، اور امام ابن قیم نے اعلام الموقعین، اور امام ابن عابدین نے حاشیۃ البحر الرائق کے اندر نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ اور دوسرے مقام پہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے، میں صحیح بات بھی کہہ سکتا ہوں، اس لیے تم میری رائے اور فتویٰ پر غور و تامل سے کام لو۔ اگر تو میری رائے اور میرا فتویٰ حدیث و قرآن کے مطابق ہو تو میری رائے کو مان لو، اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہو تو میری رائے کو ترک کر دو۔ دوسری بات، امام مالک علیہ رحمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر جملہ ارشاد فرماتے ہیں سوائے اس قبر والے کے ہر بندے کی بات کو ماننا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے جس کو موطا امام مالک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور علم حدیث کے اندر سب سے جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ موطا امام مالک ہے۔ اس کے بعد امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے علم حدیث کے اوپر بہت بڑا ذخیرہ مسند امام احمد ابن حنبل کے نام سے چھوڑا ہے۔
اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام کے نام سے احادیث کی کتاب کے اندر ایک اضافہ کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کا قول اپنا لے۔ مجھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حج تمتع پہ بیان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ حج تمتع نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تمتع کے لیے احرام باندھ لیا۔ حج تمتع کیا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کسی لیکچر میں کروں گا۔ حج تمتع کا احرام باندھا، لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر آپ کے والد گرامی امیر المؤمنین نے خلیفہ رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی ہے اور تم حج تمتع کا احرام باندھ رہے ہو۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج تمتع کا سے منع کرتے ہوئے نہیں سنا، اس لیے ہم حدیث رسول کے مقابلے میں امیر المؤمنین کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک اور مقام پہ یہی ارشاد فرمایا ہے جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اور ایک اور موقع پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی ایسی بات کہتے دیکھو جو صحیح حدیث کے خلاف ہو تو جان لو کہ میری عقل کھو گئی ہے، یعنی میری عقل کھو گئی ہے، اس لیے حدیث کو مانو۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ کی آراء ہی ہیں، میرے نزدیک ان کا درجہ دلیل و حجت نہ ہونے میں یکساں ہے۔ یعنی امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے وہ ایک رائے ہے، وہ حجت نہیں ہے۔ حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و آثار ہیں۔ اور ایک موقع میں ارشاد فرمایا نہ میری تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ مالک کی تقلید کرو، نہ اوزاعی اور ثوری کی تقلید کرو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ عزیزان گرامی قدر، ائمہ اربعہ کے یہ سارے اقوال اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں، قرآن کے اس اصول کو واضح فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اطاعت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اس کے علاوہ اگر تم کسی اور کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، ائمہ اربعہ کسی کے مقلد نہیں تھے، نہ وہ کسی کے مقلد تھے، نہ انہوں نے تقلید کا حکم دیا، بلکہ اگر الہدایہ کو پڑھا جائے، الہدایہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو معروف شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، دونوں ہر بات پر امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی تقلید نہیں کی تھی، کیونکہ امام صاحب نے تقلید کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے ائمہ اربعہ میں سے جس کسی امام کی بات قرآن و حدیث کے موافق آ جائے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی کی بات قرآن و حدیث کے مخالف آ جائے تو اس کی بات کو ماننا دین نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امام صاحب کی کوئی بات حدیث کے خلاف ہے؟ جی بھائی، کئی مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حدیث کے خلاف ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے اسباق کے اندر ایک ایک کر کے چند مسائل کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رحیم و کریم ہمیں تقلید سے بچائے اور اتباع جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔